अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म सर्फ आखिरीन में हम इस वक्त मोतल लाम के कवायद का मुताला कर रहे हैं। मोतल लाम बेसिकली नाकिस और नाकिस वावी और नाकिस याई, ये उसकी फिर ज़ेली तकसीमात होती हैं। तो पिछली नशिश में हमने 3 कवायद का मुताला कर लिया था और उसमें जो प्रायोरिटी कायदा था वो हमने आपको बताया था कि वाव, नाकिस वावी का वाव जो है वो अगर कहाँ पर आए, चौथे नंबर या उसके बाद आए, चौथे नंबर पर आए या उसके बाद आए तो फिर क्या होता है कि वो वाव को हम या में बदल देते हैं। अलबत्ता अगर उससे पहले भी हो, यानी उससे पहले अगर कसरा आ जाए तो वो दूसरे नंबर पर भी अगर कभी आएगा, तीसरे नंबर पर भी, तो भी हम उसको बदल देते हैं या के अंदर। और तीसरी बात हमने इसमें ये समझी थी कि इस सूरत हाल में अगर हम नाकिस वावी या नाकिस याई वाले किसी फेल को मजूम करते हैं तो उसमें वो हरफ इल्लत ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है। और वो मजूम हम हुरूफ जाजिम की वजह से भी करते हैं और फेल अमर बनाते हुए भी हम मजूम उसे करते हैं। अब आइए कायदा नंबर 4 देखते हैं नाकिस का। अच्छा, ये भी नोट कीजिए कि नाकिस में बहुत सी जगहों पर पिछले कवायद भी इस्तेमाल होते हैं, यानी अजवफ के कुछ कायदे जो है वो भी इस नाकिस के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो इस बिना पर जो है वो नाकिस में बहुत सारे कायदे एक जगह पे जमा होते हैं। जी, तो चौथे कायदे पे आइए। कहते हैं कि जो वाव इसमें फाइल के आखिर में हो और उससे पहले कसरा हो, वो वाव या होकर गिर पड़ता है, वो वाव या होकर गिर पड़ता है। जैसे दाइन के असल में दाइवुन था और अगर या हो तो वो भी गिर जाता है, जैसे रामिन के असल में रामियुन था। अब इस कायदे को इन्होंने यूं समझिए कि इस तरह से समझिए कि वाव वो या होकर गिर पड़ता है, यानी सबसे पहले तो हम वो नंबर 1 कायदा इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये देखिए, हमारे पास है इस्मुल फाइल का वजन है फाइलुन। फाइलुन में हमने दाल, आइन और वाव दाखिल किया, दाइवुन, दाइवुन। अब वो कह रहे हैं कि वाव या होकर गिर पड़ेगा, तो मुराद पे क्या है कि ये वाव कौन से नंबर पर है, चौथे पे। तो चौथे नंबर पे जब वाव होगी तो सबसे पहले हम उसको क्या बनाएंगे, या। ये बनेगा दाइयुन, दाइयुन। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि कायदा असल में क्या है कि ये जब वो आएगी फाइलुन वाले वजन पे और इस या से पीछे क्या है, पीछे जेर है, तो हम इस या को गिरा देंगे, इस या को हम गिराएंगे और उस गिराने के नतीजे में क्या होगा, देखें किताब में क्या लिखा हुआ है। हाँ, हम पीछे जो है वो तनवीन लगाएंगे, ये काम हमें करना पड़ेगा। वो क्यों है बताता हूँ भी आपको। आप ये समझिए कि ये जो वाव या ये जो या है, ये अपने यानी नाकिस वाली जो वाव या नाकिस वाली जो या है, ये अपने ऊपर तनवीन इनको पसंद नहीं है, अपने ऊपर जो है वो इनको तनवीन पसंद नहीं है, खास तौर पर जब वो ये फाइलुन वाले वजन पर आते हैं। खास तौर पर जब ये फाइलुन के वजन पर आए तो इनको तनवीन अपने ऊपर पसंद नहीं है। जब ये पसंद नहीं है तो ये क्या करते हैं, ये ड्रॉप हो जाते हैं, ये ड्रॉप हो जाते हैं। खास तौर पर अगर इनसे पीछे हमारे पास मिसाल पे जेर है तो उस सूरत में ये ड्रॉप होते हैं। तो जब ये हम वाव को ड्रॉप करेंगे तो ये जो अपनी तनवीन है ये पीछे देगा, लेकिन पीछे 2 पेश नहीं देगा, बल्कि ये पीछे देता है 2 जेर, यानी हम या को गिराएंगे और ये 2 जेर लगाएंगे। इसकी एक मिसाल आपको देता हूं, जैसे कि हमारे पास मादा है काफ, वाद और या। इससे इस्मुल फाइल के वजन पे क्या बनेगा, काज़ियुन, क्या बनेगा, काज़ियुन। तो अब ये जो या पे तनवीन आ रही है, ये तनवीन ये या को बर्दाश्त नहीं है, लिहाजा या तो गिर जाएगा, लेकिन पीछे वाले हर्फ पर अब वो तनवीन शिफ्ट कर देगा, लेकिन 2 पेश वाली नहीं बल्कि कौन सी वाली, जेर वाली। तो ये बन जाता है हमारे पास काजिन। क्या होता है, हाँ, काजी इस्तेमाल होता है उर्दू में, अरबी में नहीं होता।
عربی میں کیسے آئے گا میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں آپ کو. ہاں وہ قاضی القضات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ مضاف بن گیا, اور جو مضاف ہوتا ہے اس پر تنوین نہیں ہوتی, تو یہاں بات تنوین کی ہم کریں. ابھی میں بتاتا ہوں کہ کیسے اس کو بچایا جاتا ہے. یہ قاذن ہو گیا. اس طریقے سے ہمارے پاس ہا دال یا ہے, کیا بنے گا ہا دیون. یہاں بھی کیا ہوگا, یہاں پر تنوین ہے تو یہ گر جائے گی اور پیچھے آ جائے گا دو زیر, تو ہا دن, یہ آ جاتا ہے ہا دن. اس طریقے سے کتاب میں جو مثال دی ہوئی ہے را میم یا, تو بنے گا را میون. کیا بنے گا رامیون, لیکن یہی اس کو گرا دیں گے اور پیچھے تنوین آ جائے گی. تو اس کا اصول بیسیکلی کیا ہے کہ اگر پیچھے زیر ہوگی تو ہم دو زیر والی تنوین دے دیں گے, اور اگر پیچھے یعنی یہ واو تنوین والی تھی, پیچھے اگر زبر ہے یا تنوین والی تھی اور پیچھے اگر زبر ہے تو اس کو ہم دو زبر والی تنوین دے دیتے ہیں. یعنی پھر کیا ہوگا کہ یہ واو یا جو بھی ہوگا وہ گر جائے گا اور پیچھے دو زبر والی تنوین ہمارے پاس آ جائے گی. ایسا کہاں ہوتا ہے, ایسا اکثر ہوتا ہے اسم الظرف کے وزن میں. مثال کے طور پر ہمارے پاس اسم الظرف کا ایک وزن ہے مفعلن, ٹھیک ہے, اسم الظرف ہم نے پہلے پڑھ رکھے ہیں. تو مفعلن کے وزن میں یہی دال عین اور واو داخل کرتا ہوں تو کیا ہوگا مد آون. کیا بن گیا مد آون. سب سے پہلے وہ پرائرٹی قاعدہ لگے گا, واو کو بدلیں گے ہم یا میں, تو یہ بن جائے گا مد آیون. کیا بن گیا مد آیون. اب اس یا کو تنوین پسند نہیں ہے تو یا گر جائے گی, اور جب یہ گرے گی تو پیچھے کیا جائے گا, ہاں تنوین, لیکن اب دو زبر والی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائے گا اس طریقے سے مد ان. اچھا, دو زبر کے ساتھ ہم عام طور پہ کیا لگاتے تھے الف. تو یا تو میں اس کو اس طرح لکھوں گا, یا میں اس کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں کہ میں یا کی شکل چھوڑ دوں لیکن یا کو کسی کام کا نہ چھوڑوں. جیسے کہ ہم یا کی بزرگی کا خیال کرتے ہیں تو ہم مد ان اس طرح سے لکھ لیں, لیکن یا ہم پڑھ نہیں رہے, یا کو ہم پڑھ نہیں رہے. تو یہ صورتحال ہے. تو بھی میں نے کیا بتایا کہ واؤ پہ ہو تنوین یا پر یہ تنوین ہو, پیچھے اگر زبر ہے تو ان کو ہم گرا دیں گے اور پیچھے والے پہ دو زبر ہم کر دیں گے. اور اگر پیچھے زیر ہوگی تو پھر ہم دو زیر والی تنوین اس میں استعمال کر لیں گے. دو زیر پیش والے کوئی کیس ہے, پیش والا آئے گا تو اس پہ ایک اور کچھ اور قاعدہ لگ جائے گا. وہ پیش یا تو زیر میں بدل جائے گی یا زبر میں, پیش رہے گی نہیں. اسی لیے پیش کا قاعدہ اس میں کہیں کور ہو ہی نہیں رہا. پیش والی کوئی مثال ہمارے سامنے ایسی آتی بھی نہیں, وہ افعال میں آتی اور افعال کے معاملات ذرا مختلف ہو جاتے ہیں. تو یہ قاعدہ ہے جو کہ ہم کافی ساری جگہوں پہ قرآن مجید میں استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ہے مفتعلن. مفتعلن کا وزن ہے, اس میں ہا دال اور یا داخل کریں گے تو کیا بنے گا محتدیون. تو یا کو تنوین پسند نہیں ہے تو یا گر جائے گی, اور پیچھے زیر ہے تو اس کو ہم دو زیر کر دیں گے تو یہ بن جائے گا محتدن. اچھا, اب ایک اور قاعدہ جو ہے جو کہ میں نے شاید آپ کو پچھلی دفعہ ایکسپلین بھی کیا تھا, پیچھے جا کے شاید دیکھ لیتے ہیں. ہاں یہ والا قاعدہ کہ اگر واو پیش والی ہو اس سے پیچھے پیش ہو اور یا پیش والی سے پیچھے زیر ہو تو واو ساکن ہو جاتی ہے اور یا بھی ساکن ہو جاتی ہے. اس قاعدے کی اپلیکیشن اب دیکھیں یہاں پر کیسے ہوتی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ابھی ہم جو بنا رہے تھے وہ فاعلن کے وزن پہ بنایا تھا نا ہم نے. فاعلن کے وزن پہ کیا بن گیا تھا دا ایون, واو کو یا میں بدلا تھا تو بن گیا تھا دا ایون, اور پھر یا پر تنوین کی وجہ سے ہم نے اس کو گرایا تھا تو یہ بن گیا تھا دا ان. اب یہ یا بچ کیسے جاتی ہے, اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کو معرفہ میں بنائیں. کیا بنے گا الفاعلو کے وزن پہ کیا بنے گا اد دا ایوو. کیا بن گیا اد دا ایوو. اب یہ واو چوتھے نمبر سے بھی آگے جا چکا ہے, پہلے تو چوتھے پہ تھا اس سے بھی آگے, تو ہم اس کو یا میں بدل دیں گے.
تو یہ بن جائے گا ادائیو. کیا بن گیا؟ ادائیو. اب یہاں پہ وہ قاعدہ لگے گا کہ یا پیش والی سے پیچھے اگر زیر ہو تو ہم یا کو ساکن کر دیں گے. تو یہی قاعدہ یہاں لگائیں تو بن جائے گا ادائی. ادائی. تو اب وہ یا بچ گئی اس کی. نکرہ میں نہیں بچ پائی کیونکہ وہاں تنوین تھی اور تنوین پسند نہیں ہے اس کو. یہاں ہم نے اس کی تنوین خفیف کر دی تو اس لیے اس کا گزارا یہاں پر ہو گیا ادائی. یہی چیز بنتی ہے نکرہ میں بنے گا قاذن. قاذن اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد. لیکن معرفہ میں آ کے ہو جائے گا القاضی. القاضی. اسی طریقے سے نکرہ میں بنے گا ہادن. معرفہ میں ہو جائے گا الہادی. ٹھیک ہے. نکرہ میں بنے گا رازن. معرفہ میں بنے گا الرازی. نکرہ میں بنے گا کافن. اور معرفہ میں ہو جائے گا الکافی. یہ بیسیکلی قاعدہ ہے. اور معرفہ میں اگر کر دیں گے تو پھر یہ والا یعنی یہ جو تنوین کی وجہ سے یا گر رہی تھی وہ قاعدہ پھر نہیں لگتا کیونکہ اب اس پہ تنوین رہی نہیں. تو جب تنوین نہیں رہی تو تنوین والا قاعدہ بھی اس پر نہیں لگتا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے ہمارا قاعدہ نمبر 4. ایک دفعہ اس کو دوبارہ پڑھیں تو اب بات سمجھ میں آئے گی کہ جو واو اس میں فائل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو وہ واو یا ہو کر گر پڑتا ہے. یعنی پہلے اس واو کو ہم یا بناتے ہیں اور یا بنانے کے بعد چونکہ اس پہ تنوین آ جاتی ہے تو ہم اسے گرا دیتے ہیں. جیسے داعن کہ اصل میں دائون تھا اور اگر یا ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے. جیسے رامن کہ اصل میں رامی یون تھا. اور قاذن تھا بیسیکلی. وہ بھی میں نے آپ کو مثالیں سمجھا دی. تو یہ ہمارا تھا قاعدہ نمبر 4. قاعدہ نمبر 5 پر آئیے. یہ بنیادوں پر زیادہ تر اسم المفعول کے حوالے سے ہے. قاعدہ نمبر 5 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو واو اور یا ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کر دیتے ہیں. یا میں واو کو پہلے یا میں بدلیں گے اور 2 یا ہو جائیں گی تو ان کا ہم ادغام کر دیں گے. اس کی مثال انہوں نے را میم یا کے حوالے سے دی ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر ہمارا مادہ ہے را میم اور یا اور ہمارا وزن ہے اسم المفعول کا مفعول. مفعول کے وزن پہ یہ بنے گا اصل میں تو مر مو یون. مر مو یون. اب ذرا قاعدے کی ورڈنگ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ جو واو اور یا ایک جگہ جمع ہو. دیکھیں یہاں جمع ہو گئے واو یا ایک جگہ جمع ہو گئے. ان میں پہلا ساکن ہو. پہلا والا ساکن ہے واو ساکن ہے تو کہنے ہیں کہ اس واو کو ہم یا میں بدل دیں گے. تو اس واو کو یا میں بدل دیں گے تو یہ کچھ اس طرح ہو جائے گا مر موئی اور پھر یون. اس طرح کی صورتحال بنے گی. اچھا اب یا کی دوستی پیش سے تو ہے نہیں. یہ جو میم کے اوپر پیش ہے یہ واو کے ساتھ تو سیٹ چل رہا تھا لیکن اب وہ جب اس واو کو ہم نے یا بنا دیا ہے تو اب اس پیش کو ہمیں کس میں بدلنا پڑے گا؟ زیر میں. کیونکہ یا کے ساتھ زیر کی بنتی ہے. ایک کام تو یہ کر لیں گے. دوسرا کام یہ کہ یہ جو دونوں یا ہیں یا ساکن اور یا تنوین ان کو ہم ملا دیں گے. تو یہ دو کام جب میں ایک ساتھ کرتا ہوں تو میرے پاس لفظ آ جاتا ہے مرمیون. کیا بن جاتا ہے؟ مرمیون. اسی طرح کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں را ضاد واو سے. را ضاد واو سے مفعول ان کے وزن پہ کیا بنے گا؟ مر ذو ون. ایسے ہی ہے. اس میں یہ بتائیے جو مادے کی واو ہے وہ کون سے نمبر پہ آ رہی ہے؟ جی چوتھے نمبر کے بعد ہے نا. تو چوتھے نمبر کے بعد جب واو آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو یا میں بدلتے ہیں. تو یہ جو واو ہے اس کو یا میں بدل دوں گا میں تو یہ بن جائے گا میرے پاس مردویون. اب یہاں پہ یہ والا قاعدہ جو ابھی ہم نے قاعدہ نمبر 5 پڑھا ہے یہ استعمال ہوگا کہ واو اور یا ساتھ آ گئے ہیں پہلے والا ساکن ہے تو واو کو ہم یا میں بدل دیں گے. تو ہم یہ جب کریں گے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا مردویون. اور چونکہ
پیش کی دوستی نہیں بن پا رہی ہے یا کے ساتھ تو پیش کو زیر بنائیں گے اور دونوں یا کو مرج کر دیں گے تو یہ بن جائے گا مرضیون. اور مرضیون کا مؤنث کیا بن جائے گا؟ مرضیتن. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیتم مرضیتن. تو مرضیتن کا جو لفظ ہے بڑی مشکل سے بنا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے گھوم پھر کے. ایک اور مثال اس کی دیتا ہوں. اور کیا آیا؟ وہ تو مؤنث کی تا ہے نا، مؤنث کی تا، یعنی مرضیون مذکر ہے اور مرضیتن اس کی مؤنث ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک مادہ ہے ہا دال یا، اسی مفعول کے وزن پہ کیا بننا چاہیے؟ مہدویون. مہدویون، واو ساکن اس کے بعد یا ہے تو واو کو یا میں بدلیں گے. پیش کو زیر بنائیں گے اور دونوں یا کا ادغام کر دیں گے. کیا بن گیا؟ مہدیون. تو لیں جناب مہدی تیار ہو گئے. تو مہدیون. جی ہدایت سے ویسے تو یہ سارے اسم المفعول بن رہے ہیں. تو مرمیون کا مطلب ہوگا جس کو رمی کیا جائے، جس کو رمی کیا جائے. مردیون جس سے راضی ہوا جائے، اور مہدیون جس کو ہدایت دی جائے، جس کو ہدایت جس کو ہدایت دی جائے اسم المفعول کے وزن. اسی طریقے سے اگر آپ کو میں مادہ دوں خا فا اور یا، تو اس سے مجھے بتائیے یہ کیا بنے گا لفظ فائنل شکل؟ خا فا یا، فائنل شکل بتائیں کیا بنے گی؟ پورا مخفیون. صحیح ہے، مخفی. تو جس کو ہم مخفی کہتے ہیں بیسیکلی مخفیون ہے. اسی کیسے نون ہا اور یا، یہ اسی وزن. ہاں منہیون. تو منہیون کہتے ہیں اس چیز کو جس سے منع کیا جائے، منہیون. تو یہ کافی ساری مثالیں اس کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو دوبارہ دیکھ لیں قاعدہ نمبر 5 کو کہ جو واو اور یا ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کرتے ہیں. اچھا اس میں دیکھیں ایک فٹ نوٹ دیا ہوا ہے. ادغام سے پہلے ایک کام اور کرنا ہے کہ یا کی نسبت سے ما قبل کو ہمیں کسرہ دینی ہے، کیونکہ پہلے تو پیش تھی لیکن اب اس کے بعد واو کی جگہ یا آ گئی تو اس پیش کو ہم زیر میں بدل دیتے ہیں. یہ کام آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ چل رہا ہے. جیسے مرمیون کے اصل میں مرمویون تھا، یا اب آپ اس میں اور مثالیں مہدیون، مردیون، مخفیون. جی ایسے ہی ہوگا کیونکہ وہ واو مفعول کا وزن ہے نا، تو اس میں واو ہی پہلے آئے گا اور یا بعد میں آئے گی. چلیے یہ آخری قاعدہ دیکھیں، قاعدہ نمبر 6. قاعدہ نمبر 6 یہ کہہ رہے ہیں کہ جو واو اسم کے آخر میں ضمہ کے بعد واقع ہو، جو واو اسم کے آخر میں ضمہ کے بعد واقع ہو تو اس ضمہ کو کسرہ سے اور واو کو یا سے بدل دیتے ہیں اور یا کو ساکن کر کے گرا دیتے ہیں. جیسے تلقن کہ اصل میں تلقون تھا، تلقون تھا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی قاعدہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. جی ہمارے پاس مادہ ہے لام قاف واو، ٹھیک ہے. اس کے باب تفاعل کا ہم بنا رہے ہیں، باب تفاعل کا مصدر وہ آئے گا تفاعل کے وزن پہ، تفاعل. تو تفاعل کے وزن پہ یہ بنے گا تلقون، تلقون. اچھا اب سب سے پہلے نمبر 4 پر آ رہا ہے واو. کیا کریں گے؟ واو کو کس میں بدلیں گے؟ واو کو یا میں بدلیں گے، بالکل بدلیں گے. تو پہلے یہ کام کر لیتے ہیں.
अच्छा, अब आगे आ गई है या और पीछे है पेश, तो या के साथ तो पेश की नहीं बनती, किसकी बनती है? जेर की। तो एक काम हम और कर लेते हैं, तलक्कीयुन। क्या बन गया? तलक्कीयुन। अब देखिए वही कायदा कि या पर आ गई है तनवीन, तो या को तनवीन बर्दाश्त नहीं है, तो हम या को गिरा देंगे, लेकिन पीछे जो जेर है उसको दो जेर कर देंगे, तो ये बन जाएगा तलक्किन। इसकी एक और मिसाल आपको देता हूँ। हमारे पास मादा है वाओ काफ या। वैसे तो ये मादा है लफीफ वाला ना, लेकिन इसके भी आखिर में या आ रही है तो नाकिस तो ये है। इससे हम बनाते हैं इसमुल फाइल, और बाब है इफ्तियाल। बाब इफ्तियाल में इसमुल फाइल का वजन है मुफ्ताइलुन। तो मुफ्ताइलुन के वजन पे अगर मैं डालूंगा तो ये बनेगा मुताकियुन। मुताकियुन। अच्छा, यहाँ पर एक कायदा जो हमने पढ़ा था मिसाल में मोतले फा में, वो क्या था कि बाब इफ्तियाल में मिसाल वावी की वाव को हम ता में बदलते हैं, तो ये जो वाव है इसको हम ता में बदलेंगे, तो ये बनेगा मुत्तकीयुन। मुत्तक, इन दोनों ता का इदगाम कर देंगे। तो अब देखिए ये वही सिचुएशन आ गई बिल्कुल तलक्किन वाली, कि यहाँ पर तनवीन है, तनवीन उससे बर्दाश्त नहीं होती तो वो गिर जाएगी, लेकिन पीछे वाले को दो जेर दे जाएगी, तो ये हो जाएगा मुत्तकिन। अच्छा, अब सवाल ये है कि मुत्तकिन की या कैसे वापस आएगी? तो क्या किया था अभी हमने थोड़ी देर पहले, या को वापस लाने के लिए अल लगाया था। अल लगाया, तो यही अल अगर मैं इस तलक्किन पर लगा दूंगा, ठीक है, तो यहाँ अगली साइड पे दिखाता हूँ, यानी अत्तफाउल के वजन पे जब मैं चले जाऊंगा ना, तो फिर वो तलक्किन की जगह बेसिकली वो हो गया था ना इस तरह से, तलक्कीयुन। ये हमारे सिचुएशन बन गई थी ना। तो जब मैं अल लगा दूंगा तो दो पेश की जगह एक पेश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अतलक अतलक्कीयु। अतलक्कीयु। तो यहां पर अब जो कायदा लगेगा वो है कि या पेश वाली से पीछे जेर, इस या को हम कर देंगे साकिन, तो ये बनेगा अतलक्की। हाँ, वो हो जाएगा अल मुत्तकी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो ये बना था मुत्तकी, मुत्तकीयुन। इस पर मैं अल लगा दूं तो ये बनेगा अल मुत्तकीयु। यहाँ भी यही कायदा लगेगा, या पेश वाले से पीछे जेर, तो या को हम साकिन करेंगे, तो ये बनेगा अल मुत्तकी। ठीक है, तो ये दो मिसालें इस हवाले से हमारे सामने आ गई। तो कायदा नंबर 6 अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने देख लिया है। तो कायदा नंबर 5 और कायदा नंबर 6 ये मिलते जुलते ही हैं, इसलिए मैंने उसको एक ही जगह पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि हम या की जो तनवीन है वो उससे चूंकि बर्दाश्त नहीं होती उसको हम गिरा देते हैं, और फिर उसकी तनवीन हम पीछे दे देते हैं। तो जेर अगर होता है तो दो जेर, और जबर होता है तो दो जबर में फिर हम उसको बदल देते। दो जबर वाली मिसाल इन्होंने नहीं दी, लेकिन मैंने उसको इस्मुल ज़र्फ के हवाले से वाजे कर दिया। तो आज इसको यहीं रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में अब हम इसकी जब सर्फ सगीर करेंगे, तो ये 6 के 6 कायदे और प्लस जो एडिशनली मैंने आपको चीजें बताई हैं वो सब एक जगह पे जमा होंगी, और एक अच्छा इंशाल्लाह मोतले लाम के कवायद, नाकिस के कवायद, उस पर हमारी कुछ गिरफ्त बन पाएगी। तो आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।